دوسری جنگ عظیم انسانی تاریخ کی سب سے مہلک اور تباہ کن جنگ تھی، جس میں لاکھوں لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ یہ جنگ نازی جرمنی کی شکست اور اس کے رہنما ایڈولف ہٹلر کی خودکشی کے ساتھ ختم ہوئی۔ ہٹلر کا اقتدار سے گرنا فوجی، اقتصادی اور سیاسی عوامل کے امتزاج کا نتیجہ تھا۔ اس مضمون میں ہم دریافت کریں گے کہ ہٹلر جنگ کیوں ہارا۔ فوجی عوامل۔ ہٹلر کی شکست کی ایک بڑی وجہ اتحادیوں کی زبردست فوجی طاقت تھی۔ اتحادی افواج، جن کی قیادت امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین کر رہے تھے، اعلیٰ افرادی قوت، وسائل اور ٹیکنالوجی کے حامل تھے۔ امریکہ خاص طور پر بڑے پیمانے پر ہتھیاروں، گاڑیوں اور دیگر آلات کی تیاری کے لیے اپنی وسیع صنعتی صلاحیت کو تعینات کرنے میں کامیاب رہا۔ اتحادیوں کے پاس اعلیٰ فضائی طاقت بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ جرمن شہروں اور فوجی اہداف کے خلاف تباہ کن بمباری کی مہم چلا سکتے تھے۔ اتحادی جرمن سپلائی لائنوں اور مواصلات میں خلل ڈالنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے ہٹلر کی افواج کے لیے مؤثر مزاحمت کو بڑھانا مشکل ہو گیا۔ اتحادیوں کے پاس بھی بہتر انٹیلیجنس تھی، جس کی وجہ سے وہ جرمن فوجی کارروائیوں کی پیش گوئی اور مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے۔ ہٹلر کی شکست کا ایک اور عنصر اس کی فوجی حکمت عملی کی ناکامی تھی۔ ہٹلر کی حکمت عملی بلٹزکریگ یا بجلی کی جنگ کے تصور پر مبنی تھی، جس میں دشمن کی افواج پر تیز رفتار اور زبردست حملے شامل تھے۔ یہ حکمت عملی جنگ کے ابتدائی مراحل میں کامیاب رہی، لیکن طویل مدت میں یہ غیر پائیدار ثابت ہوئی۔ جیسے جیسے جنگ جاری رہی، جرمنی کو متعدد محاذوں پر لڑنے پر مجبور کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کے فوجی وسائل کم ہو گئے۔ اقتصادی عوامل۔ جرمن معیشت ایک طویل جنگ کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی طرح سے لیس نہیں تھی۔ ہٹلر کا 1941 میں سوویت یونین پر حملہ کرنے کا فیصلہ ایک اہم غلطی تھی، جس نے جرمن وسائل اور افرادی قوت کو ضائع کر دیا۔ مشرقی محاذ پر جنگ ایک سفاکانہ اور مہنگا معاملہ تھا، جس میں دونوں فریقوں کو بڑے پیمانے پر جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ سوویت یونین پر ہٹلر کے حملے کے نتیجے میں امریکہ بھی جنگ میں داخل ہوا، کیونکہ اس نے صدر روزویلٹ کو سوویت یونین کو لیز پر امداد دینے کے لیے تحریک فراہم کی۔ جرمنی کی اتحادی افواج کی ناکہ بندی نے بھی ہٹلر کی شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ ناکہ بندی، جس نے جرمنی کو تیل، ربڑ اور خوراک جیسے ضروری وسائل سے منقطع کر دیا، اس کی وجہ سے راشن کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ جرمن صنعت کو کم صلاحیت پر کام کرنے پر مجبور کیا گیا، جس سے ہتھیاروں اور دیگر آلات کی پیداوار محدود ہو گئی۔ سیاسی عوامل۔ ہٹلر کے سیاسی فیصلے بھی اس کی شکست کا ایک اہم عنصر تھے۔ ہٹلر کے نسل پرستانہ نظریے اور نسل کشی کی پالیسیوں نے سوویت یونین اور امریکہ سمیت اس کے بہت سے ممکنہ اتحادیوں کو الگ کر دیا۔ پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے بعد ہٹلر کا امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کا فیصلہ ایک مہلک غلطی تھی، جس نے جرمنی کی قسمت پر مہر ثبت کر دی۔ ہٹلر کی قیادت کا انداز بھی ایک ذمہ داری تھا۔ ہٹلر زبردست فیصلے کرنے اور اپنے فوجی مشیروں کے مشوروں کو نظر انداز کرنے کا شکار تھا۔ اس نے فوجی آپریشنز کو مائکرو مینیج کرنے کی طرف بھی مائل کیا، جس کی وجہ سے الجھن اور غیر مؤثریت پیدا ہوئی۔ ہٹلر کا اپنی افواج کو تقسیم کرنے اور سوویت یونین اور برطانیہ دونوں پر بیک وقت حملہ کرنے کا فیصلہ ایک اسٹریٹجک غلطی تھی، جس نے دونوں محاذوں پر جرمنی کی پوزیشن کو کمزور کر دیا۔ نتیجہ۔ آخر میں دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی شکست فوجی، اقتصادی اور سیاسی عوامل کے امتزاج کا نتیجہ تھی۔ اتحادیوں کی زبردست فوجی طاقت، ہٹلر کی عسکری حکمت عملی کی ناکامی، جنگ کی وجہ سے جرمن وسائل کی کھپت اور ہٹلر کے سیاسی فیصلوں اور قائدانہ انداز نے اس کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ نازی جرمنی کی شکست جمہوریت اور آزادی کے لیے ایک فیصلہ کن فتح تھی، اور یہ انتہا پسندی اور عدم برداشت کے نتائج کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔